بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں آپ بخیر وافیت ہوں گے۔ آج آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کا ایک خاص وظیفہ رمضان کے حوالے سے پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ قرآنی آیت ہے، ایسی پرتاثیر آیت ہے جو چلتے پھرتے صرف ایک بار پڑھ لیں تو اپنا اثر دکھائے گی۔ بہت ہی مجرب، بہت ہی بابرکت سورہ مبارکہ کی آیت کریمہ ہے، جس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، کیا تم اللہ کی کتاب کی آیت کو جانتے ہو جو تمہارے بقول سب سے بڑی ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ پھر فرمایا، اے ابو المنذر، کیا تم اللہ کی کتاب کی آیت کو جانتے ہو جو تمہارے بقول سب سے بڑی ہے؟ انہوں نے کہا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو زندہ اور ابدی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے مجھے میرے سینے سے جھڑکا اور کہا، اے ابو المنذر، علم تمہارے کے لیے خوشگوار ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1768۔ آیت الکرسی مراد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے۔ یہ مضمون آیت الکرسی کا مکمل ترجمہ اور تفسیر فراہم کرتا ہے۔ یعنی آج ہم آپ کی خدمت میں آیت الکرسی کا ترجمہ اور اس کی تفسیر اور اس کا مجرب وظیفہ شیئر کرنے والے ہیں۔ اگر ہم آیت الکرسی کے الفاظ کا ترجمہ دیکھیں تو ترجمہ کچھ یوں ہے: خدا و معبود برحق ہے کہ اس کو سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہمیشہ رہنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کو روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے، اسے سب معلوم ہے، اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، جس قدر وہ یعنی رب چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے۔ اس رب کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں۔ وہ بڑا عالی مرتبہ اور جلیل القدر ہے۔ ناظرین گرامی، اس آیت میں اللہ کی وحدانیت کو اور اس کی صفات کو انوکھے انداز میں پیش کیا گیا۔ اگر ہم اس کی تفصیل پر دیکھیں تو جس میں الفاظ ہیں، خدا و معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام تخلیقات جہانوں کا رب ہے، نیز اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی خدا کے علاوہ کسی بھی عبادت جائز نہیں۔ زندہ ہمیشہ ابدی ہے۔ ابدی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ خود موجود ہے، نہ کسی بھی چیز نے اسے پیدا کیا اور نہ وہ، اور یہ کہ وہ ہمیشہ زندہ اور لازوال ہے، جو کبھی نہیں مرتا، جو ہر ایک اور ہر چیز کو برقرار رکھتا ہے۔ ساری مخلوق اللہ کی محتاج ہے اور اس پر مکمل انحصار کرتی ہے، جبکہ وہ سب سے زیادہ امیر ہے جو کسی چیز کا محتاج نہیں، اور اس کے حکم اور مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی متعلق سورہ روم میں فرماتے ہیں، اور اسی کی نشانات اور تصرفات میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہیں۔ اس رب کو نہ اونگ ہوتی ہے نہ نیند۔ سورہ کاف کے اندر اللہ پاک نے فرمایا، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو جو مخلوقات میں سے سب کو 6 دن میں بنایا، اور ہم کو ذرا تھکان یعنی تھکاوٹ نہیں ہوئی۔ اس طرح سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ ان دونوں کے بیچ میں ہے اور جو کچھ زمین کی مٹی کے نیچے ہے، سب اسی رب کا بنایا ہوا ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے لیے ایک دعا ہے جو یقیناً اللہ کی طرف سے پوری کی گئی، اور میری خواہش ہے کہ اگر اللہ نے میری اس امت کی درخواست کو، میری اس خصوصی درخواست کو امت کے لیے قیامت میں شفاعت بنایا تو یہی آیات ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 566۔ ناظرین گرامی، اس طرح آیت الکرسی کی بہت جگہوں پر فضیلت بیان ہوئی۔ سورہ جن میں اللہ پاک فرماتا ہے، غیب کی بات جاننے والا ہے اللہ، اور کسی پر اپنے غیب کو ظاہر نہیں کرتا۔ ہاں، جس پیغمبر کو پسند فرمائے تو اس کو غیب کی باتیں بتا دیتا اور اس کے آگے اور پیچھے نگہبان مقرر کر دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، اس آیت کریمہ کی تفسیر بہت ہی بہترین اور بہت ہی لازوال تفسیر ہے۔
اس کا اثر بھی بہت زیادہ ہے۔ جس شخص کو آیت الکرسی یاد ہو وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف موت کا فاصلہ ہے، یعنی جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کا اس آیت کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے اور مرنے کے درمیان، یعنی جب وہ مر کر قبر میں رکھا جائے گا تو فوراً اس کو جنت نصیب ہوگی۔ یہ آیت بہت ہی پرتاثیر آیت ہے۔ آئیے اس کے الفاظ پر غور کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین گرامی، یہ ہے آیت الکرسی جس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں ہم نے رکھ دی ہے۔ اس آیت الکرسی کو، اس آیت کریمہ کو یاد کیجئے، پڑھیے اور پڑھنے کے بعد اس کو خاص بنائیے اپنے لیے، چونکہ رمضان المبارک کا خاص مہینہ اور آخری عشر چل رہا ہے۔ بہت ہی پرتاثیر آیت ہے۔ اس آیت کریمہ کو روزانہ پنجگانہ نمازوں کے بعد اور طاق مرتبہ کوئی تعداد متعین کر کے، وقت متعین کر کے پڑھیں اور اپنے ذہن میں خواہش رکھیں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کے اس عمل سے، آپ کے اس وظیفے سے آپ کا کام آسان ہو جائے گا۔ یہ تھی آج کی دعا وظیفہ۔ بہترین وظائف کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔